قرآن کا 57 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب معمول لیسن کے سٹارٹ سے پہلے قرآن پاک کے کچھ موتی اپنی جولیوں میں ڈالتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ طور میں فرمایا ان المتقین فی جنت و نعیم، بے شک پرہیزگار بیچ جنتوں کے ہوں گے اور نعمتوں کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، خوش ہو رہے ہوں گے ساتھ اس چیز کے کہ دیا ان کو رب ان کے نے، ووقاہم، اور بچا لیا ان کو، ربہم، رب ان کے نے، عذاب الجحیم، عذاب جہنم کے سے۔ کولو اشربو ہنیم، کھاؤ اور پیو سہتا، بما کنتم تعملون، بدلے اس چیز کے کہ تھے تم اچھے عمل کرتے۔ متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرر مصفوفۃ، اوپر تختوں کے صف باندھے ہوئے، وزوجناہم بحور عین، اور بیاہ دیں گے ہم ان کو حوروں خوبصورت آنکھوں والی کے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم، اور پیروی کی ان کی، ذریتہم، اولاد ان کی نے، ان کی اولاد نے ان کا ساتھ دیا جو وہ نیک عمل کرتے رہے۔ دنیا میں تو ساتھ اپنی ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ نیک عمل کرتی رہی، اللہ کی احکام کی پیروی کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے رہے۔ بی ایمان، ساتھ ایمان کے، الحق نہ بہم، ملا دیں گے ہم ساتھ ان کے، ذریتہم، اولاد ان کی کو، ان کی اولاد کو ہم ساتھ ہی جیسے ادھر رہتے تھے ساتھ، اگر ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی ہوگی نیک عملوں میں، اسی لیے ساتھ ساتھ میں یہی کہتی ہوں کہ جو بھی عمل نیک کریں اس میں اپنی اولاد کو ساتھ ملائیں، انہیں جو ہے نیک عمل، انہیں تعلیم، آپ خود تعلیم لیں قرآن کی، اور بچوں کو بھی اپنے جو ہے قرآن کی تعلیم دیں، سمجھ کر پڑھیں، خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس لائن پہ لگائیں۔ تو دیکھیں قرآن پاک کا حکم ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور پیروی کی ان کی اولاد ان کی نے، ساتھ ایمان کے، ملا دیں گے ہم ساتھ ان کے اولاد ان کی کو، ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے۔ وما التناہم من عمل من شیء، اور نہیں کم دیں گے ہم ان کو عمل ان سے کچھ، ہم کمی نہیں کریں گے، جو انہوں نے اعمال نے کمائے ہوں گے متقن بن کے، تو ہم انہیں جو ہے نعمتوں میں اور جنتوں اور باغوں کی نعمتیں دیں گے، اور ساتھ جو ہے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر۔ تو پھر ہم یہ بھی ان پر نعمت رکھیں گے کہ ان کی اولاد کو، اگر انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اس متقن لائن میں لگایا ہوگا تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ہم ان کے عمل جو انہوں نے کیے ہوں گے اس کا کم اجر نہیں دیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر ایک آدمی ساتھ اس چیز کے جو کمایا ہوگا تو گرفتار ہوگا اس وقت اپنے عملوں کی وجہ سے، جیسے عمل کیے ہوں گے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور مدد دیں گے ہم ان کو ساتھ میووں کے، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت کے اس چیز سے کہ چاہتے ہوں گے، جو کھانا چاہیں گے، میوے گوشت جو بھی چیز ہے ان کے آگے جو ہے درختوں کی ٹہنیاں جو ہے آگے آ جائیں گی،
تو آگے ان کے پیش کیا جائے گا یتنازعون فیہا کاسن، اور لگائیں گے اور ان کو دیا جائے گا بیچ اس کے کاسن، پینے کے لیے پیالہ، نہ بہودہ بکیں گے بیچ اس کے، تو جو چھینا چپٹی ایک دوسرے سے کریں گے، شغل لگائیں گے تو لیکن بہودہ نہیں کہیں گے، فیہا بیچ اس کے، ولا تاسیم، اور نہ ہی جو ہے گناہ گاری کریں گے، جو ہے ان کو جو پیالے شراب کے پیش کیے جائیں گے تو اس میں جو ہے ایک دوسرے کے سے چھینا چپٹی شغل لگائیں گے، لیکن بےہودہ جو ہے لغو باتیں، بری باتیں نہیں کہیں گے اور نہ ہی گناہ گاری کریں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور جو ہے پھریں گے اوپر ان کے غلام، واسے ان کے کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں چھپائے ہوئے، جو غلام ان پہ جو ان کے پینے پلانے میں جو ہے انہیں سرو کرنے کے لیے جو غلام ان کو خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ عنایت کریں گے تو وہ ایسے خوبصورت ہوں گے کہ جیسے موتیوں جیسے جو ہے خوبصورت ان کی شکلیں خوبصورت سفید ہوں گی۔ تو اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور پیچھے لگیں گے بعض ان کے اوپر بعض کے پوچھا پاچھی کرتے ہوئے، قالو انا کننا، کہیں گے بے شک تھے ہم قبل پہلے بیچ لوگوں اپنوں کے مشفقین، بیچ لوگوں اپنوں کے ڈرتے ہوئے، کہیں گے کہ ہم اپنے گھروں میں جو ہے اپنے لوگوں میں ہم ڈرتے ڈرتے رہتے تھے، ڈرتے ڈرتے اللہ سے زندگی گزارتے تھے کہ ہم سے کوئی کمی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، پس احسان کیا اللہ تعالیٰ نے اوپر ان کے، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور بچا لیں گے ہم، اور بچا لیا ہم کو اللہ تعالیٰ نے، یہ احسان ہم پر بہت کیا، اللہ نے نیکی کی، اللہ کا شکر اللہ کا ادا ہم کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جو ہے عذاب سموم، عذاب باؤ گرم سے بچا لیا، ہمیں دردناک عذاب سے بچا لیا دوزخ کے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اور خاص غور طلب یہ بات ہے خلاصہ نچوڑ کہ بے شک وہ کہیں گے کہ تھے ہم پہلے اس قبل اس کے، ندعو، پکارتے، صرف اپنے اللہ کو پکارتے تھے، ہر کاموں میں اللہ کو پکارتے تھے، تو اللہ نے یہی ہمیں اس کے جو ہے متقن بن کے ہم نے زندگی گزاری، صرف اللہ کو ہی پکارا مدد کے لیے، عبادت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری آج سن لی اور ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جو ہے اپنے پکارنے کی وجہ سے خاص اسی کو تو ہمیں یہ نعمتیں عنایت کی۔ انہو بر الرحیم، بے شک وہ ہی ہے احسان کرنے والا، مہربان۔ پھر وہ اس وقت یہ کہیں گے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں عذاب کے دوزخ سے بچا لیا، باؤ گرم سے بچا لیا، اور ہمیں جو ہے ہم اللہ کو ہی پکارنے کی وجہ سے پہلے قبل اس کے ہم گھروں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے، پرہیزگاری میں رہتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی ہم سے سرزد نہ ہو جائے، اللہ کے احکاموں میں ہم نے زندگی گزاری متقین بن کے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے عذاب کے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک پہلے اس سے ہم اسی کو پکارتے رہتے تھے، اللہ کو ہی خالص کر کر کے اس کا دین۔ تو انہو وہ بر الرحیم، بے شک وہی احسان کرنے والا، مہربان۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے دیکھیں اتنے انعامات متقین لوگوں کے لیے اس دن ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم بھی عہد کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اور بچوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنی جو ہے لگایا ہوگا قرآن و حدیث کی لائن پر، تعلیمات پر،
تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد کو بھی پیروی کرنے کی وجہ سے، ایمان کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس لیے بار بار میں یہی تذکرہ کرتی ہوں ہر درس میں کہ خود عمل کریں اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس لائن پہ لگائیں۔ تو آئے آج سے ہم عہد کریں کہ ہم متقن بن کے زندگی گزاریں گے، قرآن و حدیث کو اپنا کر اسے کی تعلیمات جو ہے حاصل کر کے اور عمل کر کے ہم جو ہے اپنی زندگیاں اس میں ڈھالیں گے، تاکہ ان جو انعامات جو اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں قرآن پاک میں تو ہم اس کے حقدار بنیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کرتے ہیں تجھ سے، عبادی بندے میرے، انی مجھ سے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی جس وقت پکارتا ہے مجھ کو، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی پس چاہیے کہ قبول کریں واسطے میرے، وَلْیُؤْمِنُوا بِی اور چاہیے کہ ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ یرشدون تاکہ وہ بھلائیاں پائیں۔ اُحِلَّ لَکُمْ حلال کی گئی واسطے تمہارے، لیلۃ الصیام الرفث رات روزے کی رغبت کرنا، الی نسائکم طرف عورتوں اپنی کی، ہن لباس لکم وہ لباس ہے واسطے تمہارے، وَأَنْتُمْ اور تم لباس لہن لباس ہو واسطے ان کے، عالم اللہ جانتا ہے اللہ، انکم بے شک تم، کنتم تھے، تحتانون خیانت کرتے، انفسکم جانو اپنی کو، فتابا پس پھر آیا توبہ قبول کی، یا علیکم اوپر تمہارے، وعافا عنکم اور معاف کیا تم سے، فالآن پس اب، معاشروہن ملو ان سے، وابتغوا اور ڈھونڈو، ما کتب اللہ لکم جو لکھا ہے اللہ نے واسطے تمہارے، وَکُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یتبین یہاں تک کہ ظاہر ہو جاوے، لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ واسطے تمہارے، دھاگا سفید، من الخیط الاسود دھاگے کالے سے، من الفجر فجر سے، فجر تک، ثم اتموا الصیام پھر پورا کرو روزے کو، علی اللیل طرف رات کی، ولا تباشروہن اور نہ ملو ان سے، وانتم اور تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المسجد بیچ مسجد کے، تلکا یہ ہیں حدود اللہ حدیں اللہ کی، فلا تقربوہا پس مت قریب جاؤ اس کے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتی ہی آیتیں اپنی، للناسی واسطے لوگوں کے، لعلکم تاکہ تم، تتقون بچو، پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو آئیے اب مختصراً تشریح اور دعا ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ رب تعالیٰ کو کس طرح سے رب سے مانگنا ہے تو انہیں فرما دیجئے بے شک میں اپنے بندے کے قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ آہستہ یا اونچا پکارتا ہے، یعنی میں اپنے بندے کی دعا سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، میں بندے کی شاہ رکھ کے قریب ہوں، بے شک قریب، بے حد قریب ہو کر اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہوں، بشرط کہ وہ مجھے وحدہ لا شریک قبول کریں، مجھ پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، فَلْیُؤْمِنُوا بِی صرف میں اکیلا حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں، تمہارا مولا ہوں، تمہارا داتا ہوں، تمہارا غوث اعظم ہوں، خزانوں کا مالک ہوں، میری پیدا کردہ مخلوق کو ان چیزوں کا طلبگار نہ بناؤ،
فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، بس چاہیے کہ قبول کریں مجھ کو، اور چاہیے کہ ایمان لائیں ساتھ میرے، مجھ پر ہی ایمان رکھ کے جو ہے مجھ سے ہی مانگے، لعلہ یقین رکھیں، لعلکم یرشدون، تاکہ وہ بلائیاں پائیں اپنے مولا سے۔ یہ جو سننے میں باتیں آتی ہیں دین کے متعلق، جو میں تو انہیں بدعت ہی بولوں گی، دیکھیں قرآن پکار پکار کے کیا کہا رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، چاہیے کہ مجھ پر ہی ایمان لائے اور مجھے ہی مشکل کشا مانے، مجھے ہی حاجت رواں مانے، مجھے ہی غوث اعظم مانے، مجھے ہی داتا مانے، مجھے ہی گاش شکم مانے، مجھے ہی مولا مانے۔ قرآن پاک تو یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، چلیں سیڑھی بنا لی ہے بزرگوں کو تو سیڑھی تک ہی رہتے، سیڑھی تک ہی، پھر یہ انہیں حاجت روا کیوں بنا لیا، مشکل کشا کیوں بنا لیا، دماغ گھوم جاتا ہے یہ باتیں سن کے، داتا کیوں بنا لیا، غوث اعظم کیوں بنا لیا، گنج بخش کیوں بنا لیا، خزانوں کا مالک کیوں بنا لیا۔ یہ ان سب کا مالک تو اللہ تعالیٰ نے بولا میں ہوں، اور میں ہی پکار سنتا ہوں، میں ہی دیتا ہوں۔ سیڑھی تک ہی اکتفا کیا جاتا، سیڑھی کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ آیت رد کرتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی أَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ، ساری سیڑھیوں کا رد کرتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی أَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی شاہ رکھ کے قریب ہوں، پھر سیڑھی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ پس چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، پس چاہیے کہ مجھے قبول کریں، حالی اکیلے اللہ کو، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور مجھی پر ہی یقین رکھیں، ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ بلائیاں پائیں۔ سیڑھی تھی بزرگ تو پھر سیڑھی پر اکتفا رکھتے، پھر شرک میں کیوں پڑ گئے، مشکل کشا کیوں انہیں بنا دیا، انہیں مولا کیوں بنا دیا، داتا کیوں بنا دیا، غوث اعظم کیوں بنا دیا، خزانوں کا مالک کیوں بنا دیا۔ میں یہ سوال پوچھتی ہوں، مجھے اس کا سوال کا جواب چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے امت محمدیہ کو شرک میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرک معاف نہیں کرنا، یہ تو سراسر جو ہے اتنا بڑا شرک ہے۔ مولا کسی کو کہنا، مشکل کشا کہنا، داتا کہنا، غوث اعظم کہنا، گنج بخش کہنا، تو یہ ہے شرک میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ تو خدا را اللہ سے ڈر جائیے، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں احد ہے، اکیلا ہے۔ تو پھر یہ امت محمدیہ کو صحیح اللہ کا دین کی روشنائی کروائیں، تاکہ ہم جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بیماریاں ہیں، اسی وجہ سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ فلسطین کی طرح کے حالات ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ اب قبروں کی طرف ہی مشکل کشا بنو، اسی سے مانگو جا کے فریاد، اسی سے کرو، وہی آپ کا غوث اعظم ہے، وہی سب کچھ ہے۔ یہ تو ولی تھے، ہم رحمت اللہ علیہ ان کی جو ہے نام لیتے ہوئے رحمت اللہ علیہ کے بغیر ان کا نام نہیں لیتے، ہم ان کی جو ہے قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنا خدا غوث اعظم نہیں مانتے، ہم غوث اعظم اللہ کو مانتے ہیں۔ تو خدا را انہیں دین ٹھیک بتائیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے موتی چنے ہیں قرآن پاک کے، اس میں بھی کہا ہے کہ ہم صرف اللہ کو پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا۔ تو صرف اللہ کو پکارنے کی وجہ سے سیڑھی پھر جو ہے شرک میں کیوں تبدیل ہو گئی، جو ہے مشکل کشا کیوں، اور مولا داتا غوث اعظم میں کیوں سیڑھی جو ہے شرک میں کیوں مبتلا ہو گئی۔ تو خدا را اپنا دین صحیح بنائے، قرآن کو پڑھیے ترجمے سے، تاکہ آپ کو اپنے دین کی صحیح جو ہے رہنمائی ملے۔ پھر فرمایا ابتدا میں روزہ افطار سے لے کر عشاء تک تھا، جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اس کا روزہ شروع ہو جاتا، یعنی کھانا پینا، مطلب اتنا روزہ تھا۔ پھر اللہ نے روزہ جو ہے
کچھ لوگوں سے غلطیاں ہو گئیں تو روزہ آسان کر دیا گیا، تو روزے کی رات اپنی بیویوں پر تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں قرار دے کر حلال کر دی گئی رات۔ پہلے روزہ ایسے تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ لی، کھا پی لیا، تھوڑا سا وقت ہوتا تھا اور ساری رات بھی روزہ اور سارا دن بھی روزہ۔ تو اسی طرح ایک شخص غلطیاں بھی لوگوں سے ہو گئیں بیویوں کے معاملے میں، اور ایک شخص جو ہے کھیتی باڑی کر کے گھر آیا شام کو تو بیوی کھانا لینے گئی، آنکھ لگ گئی، عشاء ہو گئی، اس طرح بھوک پیاس، اگلے دن نکاح سے وہ گوشت کھا کر گر گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ایسے حالات دے کر تو اللہ تعالیٰ نے سحری کھانا بابرکت ہمارے لیے بنا دیا۔ فرمایا تھا سحروا فإن فی السحری و برکاتہ، کہ سحر تمہارے لیے برکت ہے۔ اعتکاف کے دوران بیوی سے مباشرت سے منع فرمایا، ملنے سے۔ اللہ کی مقرر کردہ یہ اللہ نے فرمایا کہ ان حدوں کو توڑنا جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ سابقہ جو تم سے گناہ ہو چکے ہیں تو ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ سے نچوڑ یہ ہے کہ اپنی ہم حاجات لوگوں پر کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بچیں، ڈریں برے عملوں سے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت سوار دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنا دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عذاب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء شفاء لا يغادر سقما۔ عذاب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء شفاء لا يغادر سقما۔ عذاب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب۔ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم،
اللهم إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم. صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا أرحم الراحمين. فانصر من الفلسطين. فانصر من الفلسطين. فانصر من المجاهدين. فانصر من المسجد الأقصى. فانصر من المسجد الأقصى. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین یا رب العالمین.